السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساماں مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے، بگیرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے پناہ مسرتوں کا اور خوشیوں کا موقع ہے کہ آج جمعۃ المبارکہ اور نماز جمعہ سے ہمارے شہر گنبد و مینار کے شہر میں ایک اور مسجد کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور ہم جمعہ کی نماز سے انشاءاللہ اس مسجد کا افتتاح کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے شہر میں جو حاجی ابراہیم جھانسی والے تھے، تو جھانسی والا فیملی کی طرف سے یہ زمین مسجد کے لیے وقف کی گئی۔ ہمارے یونس بھائی جھانسی والے اور ان کے تمام بھائیوں نے مل کر اور زمین کی خریداری میں میرے خیال سے 4,75,000 روپیہ سنی دعوت اسلامی کی طرف سے تھے، اور بقیہ 20 لاکھ روپیہ انہوں نے اپنی طرف سے اس زمین میں لگایا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، اس لیے کہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد جب آباد ہوگی تو ہی اس کا مقصد پورا ہوگا۔ تو اصل ترجمہ تو یعمرو کا تعمیر ہی ہے، لیکن اس کی ترجمانی ہے اس کو آباد کرنا۔ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں اور اس کو آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، یہ بہت بڑا تمغہ ہے۔ آپ اس پر غور کریں، قرآن مقدس کی آیت پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما، بے شک، اور مفسرین فرماتے ہیں جو عربی جانتے ہیں
کہ انما حصر کے لیے آتا ہے. آپ مسجد کی اہمیت کا اندازہ کریں. حصر کہتے ہیں مطلب صرف وہی لوگ، یعنی خالص وہی لوگ. انما صرف وہی لوگ. سب کو توفیق نہیں ہے مسجد بنانے کی. مسجد بنانے کی سب کو توفیق نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، آپ قرآن پہ غور کریں. اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو دولت ہے وہ مسجد بناتا ہے، ایسا نہیں. مالدار لوگ مسجد بناتے ہیں، ایسا نہیں. کون مسجد بناتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ. اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ بناتے ہیں. صرف کون لوگ بناتے ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ مسجد بنانے والوں کو ایمان کا سرٹیفکیٹ اللہ عطا کرتا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی جس نے مسجد بنائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ اس کو ایمان کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہے. یعنی اگر قرآن کی روشنی میں روئے زمین پر کسی جنتی انسان کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے. یوں تو آپ کسی کو بھی جنتی کہہ لیں، لیکن وہ جنتی نہیں ہوگا ہمارے آپ کے کہنے سے. میرا اللہ فرما رہا ہے اور قرآن کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے. اس آیت پر پہنچ کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین پر اللہ کی مساجد قائم کرتے ہیں، جو اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں. اس سے مسجد کی اہمیت پتہ چلتی کہ مسجد بنانے اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے والوں کو اللہ نے ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ جو نماز پڑھتے صرف وہی مومن ہے، نہیں کہا. جو زکوٰۃ دیتے صرف وہی مومن ہے، نہیں کہا. جو حج کرتے ہیں صرف مومن ہے، وہ نہیں کہا. بہت ممکن ہے حج بھی کرے کافر بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے. بہت ممکن ہے نماز بھی پڑھے کافر بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن قربان جائیں، اللہ فرماتا ہے جس نے ہماری مسجد تعمیر کی اللہ کے لیے. لیکن یہاں پر شرط ہے، مساجد اللہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں. اس کا مطلب اگر آپ کی نیت ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کیونکہ حدیث پاک اس کی پھر تشریح کرتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. انسان کی فطرت ہے، اس کو سکون چاہیے. انسان کو سکون چاہیے، اور سکون کے لیے انسان کہیں جانا چاہتا ہے. انسان کو سکون کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے. کہاں جائے وہ سکون کے لیے؟ تو روئے زمین پر اللہ نے اپنے گھروں کو تعمیر کروایا تاکہ جب انسان کے دلوں کو سکون کی ضرورت ہو تب انسان وہاں جائے. اور یاد رکھنا، جس کو مسجد میں آنے سے سکون نہیں ملتا وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ ایمان ہے کہ چلا گیا. کیونکہ جب دل میں ایمان ہوگا تو انسان کو مسجد میں سکون ضرور ملے گا. اگر کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہو مسجد میں آنے سے تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے. مسجد میں آنے سے بے چینی اسی کو ہوگی یا جو کافر ہوگا یا پھر وہ کسی روحانی مرض کا شکار ہوگا. اگر اس پر کوئی سحر جادو عصبی خلل ہے، برے اثرات ہیں، اس کو بے چینی ہو سکتی ہے مسجد میں آنے سے. باقی مومن کو جو صحت مند ہے روحانی اعتبار سے اس کو سکون ملے گا. کیوں؟ مسجد کی اہمیت سمجھ لیں. کیوں اس کو سکون ملے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو، صحابہ سے فرمایا
جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ حضور کے بولنے کا انداز یوں ہی ہوتا تھا، بہت خوبصورت بولتے تھے، چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا، آواز بھی بڑی حسین تھی، اور گفتگو کا لہجہ بھی بڑا خوبصورت تھا، اور اس کا معنی بھی بڑا حسین ہوتا تھا جب وہ بات کرتے تھے۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے اس میں اور دوسروں کے کلام میں آدمی اگر تھوڑا سا بھی عقل ہے تو فرق کر لے گا۔ اسی لیے ہم حدیث کون سی اور کون سی نہیں ہے اس میں بہت آسانی سے فرق کر لیتے ہیں۔ وجہ کیونکہ حضور جیسے الفاظ جلدی سے کوئی انتخاب نہیں کر پاتا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور گفتگو کرتے تو ایسا لگتا جیسے موتیوں کی لڑیاں ہیں جو ایک کے بعد ایک گرتی جا رہی ہے، اور لہجہ اتنا دل نشین ہوتا کہ ادھر الفاظ زبان سے نکلتے اور لوگوں کے دلوں میں اترتے چلے جاتے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بولنے کا جو انداز تھا وہ بڑا حکمت سے بھرپور تھا۔ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ اب حضور یہ بول کر خاموش ہو جائیں، وجہ کیونکہ آقا یہ چاہتے تھے کہ اب ادھر سے سوال ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی استاد بولے اور استاد کا شاگرد سوال کرے تو وہ سوال کے بعد جب اس کو جواب ملے گا تو وہ پوری زندگی اس بات کو کبھی بھول نہیں سکے گا۔ آپ خود غور کریں، جب آپ اور ہم پڑھتے تھے اور ہم نے اپنے استاد سے جو سوال کر کے پوچھا تھا اور انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ آج تک ہم بھول نہیں سکے۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ یہی تھی، بس بات اتنی کرتے خاموش ہوتے، پھر صحابہ پوچھتے سامنے سے۔ ان صحابہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو کہ ان کو رسول اللہ جیسا مربی نصیب ہوا۔ حضور نے ان کو تراشا خراشا، سوارا ان کو، اور آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ تو پوچھا اللہ کے رسول سے صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاریاں اور جنت کے باغات کہاں ہیں اور کیا ہے یہ، اور اس کا چرنا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب، اچھا آپ غور کریں اس سوال پر، اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ دیکھیں یہی باتیں سمجھنے کی ہوتی ہے جب حدیث کی بات ہو نا۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور جنت تو سدرۃ المنتہا پر ہے، کیونکہ قرآن کہہ چکا تھا کہ جنت کہاں ہے، ایندا سدرۃ المنتہا، کہ وہ جنت سدرہ پر ہے، قرآن کی نص ہے۔ مگر قرآن کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے جب گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور جنت تو آسمانوں پر ہے، سدرہ پر ہے، آپ کون سی زمین کی نئی جنت نکال رہے ہیں، آپ کس جنت کی بات نہ۔ گویا کہ صحابہ کرام نے یہ یقین بنا لیا تھا اپنا کہ حضور جو کہہ دیں وہ سچ ہی ہوا کرتا ہے، پھر چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ اس لیے کہ نبی کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ جو بات سمجھ میں آئے ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے، جو سمجھ میں نہیں آئے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ حق نبوت ہے، حق رسالت ہے رسول اللہ نے، کیونکہ ان کی ہر بات کوئی سمجھ لے کہ کسی میں تاب کہاں ہے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جب غالب اور اقبال کے اشعار آدمی سمجھنے سے قاصر رہتا ہے تو سید الانبیاء جو افصح العرب تھے ان کا کلام آدمی کہاں سمجھ سکتا ہے۔ آج دنیا کتابیں لکھ رہی ہے غالب کی مشکل پسندی پر کہ ان شعراء کی اشعار تک کے لوگوں کی رسائی نہ ہو پا رہی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت جن کو اللہ نے اپنی زبان کا مظہر عتم بنا کر کے بھیجا تھا، اپنی ذات کا مظہر عتم بنا کر بھیجا تھا، ان کا کلام خدا کے کلام کا مظہر تھا، ان کی ذات خدا کی ذات کی مظہر تھی، ان کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ زبان قدرت کی مظہر تھی۔ حالانکہ قدرت کی زبان ہماری زبان کی طرح نہیں ہے، اس کی اپنی شان ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ جنت کے باغ کیا ہیں،
کیاریاں کیا ہے اور اس میں چر لینا کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے باغات روئے زمین پر اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر انسان کو جنت میں سکون نہ ملے تو کہاں ملے؟ تو یہ جو محلے میں تمہارے اور ہمارے یہاں مسجدیں بنتی ہے تو یہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی جب دل چاہے جنت میں آنے کے لیے مسجد میں آ جایا کرو۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن کوئی مسجد میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ ہر مسلمان، کسی سے پوچھو، آپ کسی شرابی سے ہی پوچھو، کسی جواری سے بھی پوچھو، کسی بدکار سے ہی پوچھو جنت میں جاؤ گے، وہ نہ نہیں کہے گا، وہ بالکل کہے گا۔ اگر اس کا دماغ ٹھکانے پر ہے وہ کہے گا ہاں میں نے جنت میں جانا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہمیں جنت میں جانا ہے اور آپ جنت کے متلاشی ہیں، جنت تو تمہارے پڑوس میں ہے، جنت کی کیاریاں تو تمہاری بستیوں میں، ہماری بستیوں میں، پھر کیوں مسجدوں سے دور ہو اور کوسوں دور ہو؟ یاد رکھنا، جو محلوں کی جنت میں نہیں آ سکتے وہ سدرہ والی جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ اگر آپ محلوں کی جنت میں آنے کے عادی نہیں ہیں تو سدرہ والی جنت کو بھول جائیں، اس لیے کہ جن کے ایمان کی کمزوری کا حال یہ ہو چکا ہو کہ وہ اللہ کے گھر تک نہیں آ سکتے تو پھر ان کا ایمان انہیں کہاں جنت تک لے جائے گا؟ جنت تک اسی کے ایمان نے لے جانا ہے جو اس محلوں کی جنتوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو یہ سکون کی جگہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سکون چاہیے تو جنت میں آؤ۔ دیکھیے، اگر ہمارا جھگڑا ہو جائے گھر کے اندر، گھر میں اگر جھگڑا ہو تو آدمی جاتا کہاں ہے؟ مزاج بدل گئے نا، ہوٹل پہ جا کے بیٹھے گا اور وہاں جا کے بیٹھے گا تو ایک جھگڑا اور مول لے گا۔ کیوں؟ اس لیے گھر سے نکلا ہی وہ بڑے ٹینشن کے اندر، ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے، دماغ چوتھے آسمان پر ہے، بیوی سے لڑ کے نکلا، ہوٹل پہ گیا تو کسی نے بولا کہ کیا کھایا؟ چپ یار، کیا بک بک کرتا رہتا ہے، ایک نیا جھگڑا لے گا۔ صحیح ہے؟ دوستوں میں جائے گا، ان سے دشمنی لے گا۔ اگر گھر میں جھگڑا ہو جائے تو جانا کہاں چاہیے؟ حدیث میں دیکھیں۔ اور یہ بات بھی آپ سے کہوں، کسی کا گھر ایسا نہیں ہے جس میں جھگڑا نہ ہوتا ہو۔ جو لوگوں کے گھروں کے جھگڑوں پہ تبصرہ کرتے ہیں انہیں حق نہیں ہے۔ جھگڑا ہوگا گھر میں، اگر گھر ہے تو ہوگا۔ جہاں گھر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، میں نے کہا میں نہیں مانتا، اس لیے کہ اس گھر میں ہوتا ہے جس گھر کو عرش بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن یہ بات اور ہے کہ کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی گرم ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو سب کے یہاں ہے۔ آئیے اس گھر کا جھگڑا بیان کروں جہاں سے جھگڑا بھی سیکھنے کا شعور ملتا ہے۔ جھگڑا اس معنی میں زگ تک تک کے معنی میں، سیدنا مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زگ ہو گئی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سے۔ آپ سے بیوی کے ساتھ کچھ بات ہو گئی، سیدہ نے کوئی جواب تو نہیں دیا کیونکہ بڑی تربیت یافتہ بیٹی تھی میرے نبی کی، رسول اللہ کی گود میں پلی ہوئی تھی۔ مولائے کائنات کسی وجہ سے کچھ باتیں آپ نے کی اور جلال میں تھے، سیدہ کو کچھ کہا، سیدہ نے کوئی بات آپ کو بتانے کی کوشش کی لیکن آپ اتنی بات کر کے جتنی آپ کو کرنی تھی گھر سے نکل گئے۔ غصہ تھا، جلال تھا، گھر سے نکلے اور کہاں گئے؟ اللہ کے گھر میں گئے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر گھر سے جھگڑا ہو جائے تو وہاں سے نکل کر کاروبار نہ جایا کرو، کیونکہ ایک نیا جھگڑا آپ پال سکتے ہو۔ ہوٹل پہ نہ جایا کرو، وہاں کسی سے زگ ہو سکتی ہے۔ آپ دوستوں کی محفل میں نہ جایا کرو، کیونکہ جب آدمی کا دماغ گرم ہو، چڑچڑا ہو تو پھر وہ کسی نہ کسی سے لڑتا ہی رہے گا۔ وہ ایک جھگڑے کو چھوڑ کے گیا تو پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جھگڑا چھوڑ کر کے جانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہ بہادری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب میں یہاں پہنچ کر کے سوچتا ہوں جو علی اتنا بڑا بہادر کہ فاتح خیبر ہو، فاتح خیبر ہو،
فاتح بدر و حنین ہو، آپ کو جب غصہ آیا تو بیوی پر غصہ نکالنے کی بجائے، اتارنے کی بجائے، جو جملے کہنے تھے کہہ دیا اور نکل گئے اللہ کے گھر کی طرف۔ مطلب بہادروں کا کام بیوی کو گالیاں دینا نہیں ہے، بہادروں کا کام بیویوں کو مارنا نہیں ہے، بہادروں کا کام بیویوں کو طلاق دینا نہیں ہے، بہادروں کا کام اپنے بازوؤں کی طاقت کا اثر بیویوں پہ اتارنا نہیں ہے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ازواج کو اتنا چاہتے تھے کہ ایک شخص نے حضور کو دیکھا، وہ چاہت کو کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ تو بہت چاہتے ہیں اور میں تو اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے، کاش کہ لوگ حدیث پڑھتے، بہت پڑھ چکے کہانی قصوں کی کتابیں، یوٹیوب اور فیس بک پر بہت وقت ضائع کر چکے، حدیث کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اگر اپنی زبان سے بھی تکلیف پہنچا دے، اگر وہ رات بھر نماز پڑھنے والا ہو اور روزانہ ہر دن روزہ رکھنے والا ہو اور وہ کثرت قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا ہو کثرت کے ساتھ، اور پھر وہ حج کرنے والا ہو، پہاڑوں جیسی نیکیاں کرنے والا ہو، اگر اس نے بیوی کو اپنی زبان سے اذیت پہنچائی ہے، اللہ قیامت میں اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم بہت حد تک کے ماں باپ کے حق کچھ حد تک جانتے ہیں، لیکن بیویوں کے حقوق کہاں ادا ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، مسلم معاشرے میں دیکھیں، بیویوں کو تو پیر کی جوتیاں سمجھا جاتا، اور جو لوگ بہت محبت اور اکرام سے پیش آتے ہیں ان کو لوگ غلام کہتے ہیں۔ تو غلامی کر رہا ہے، وہ غلامی نہیں کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ آج مسجد کا افتتاح ہے، میرا عنوان کوئی میاں بیوی کے حقوق ادا کرنا نہیں، لیکن بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک نیکی بھی قبول نہیں ہونا ہے اس کی، اللہ رد کرے گا، اگرچہ اس نے پوری رات عبادت کی ہو، ہر دن اس نے روزہ رکھا ہو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی ہو۔ اللہ ہمیں شعور عطا کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کچھ جو زگزگ ہوئی، آپ کو غصہ آیا، جب غصہ آیا تو آپ گھر میں نہیں رہے، آپ نے گھر چھوڑ دیا، اور گھر چھوڑ کر کے سیدھا گئے اللہ کے گھر میں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے سیدہ پاک کے گھر میں، سیدہ فاطمہ کے گھر میں، تو پوچھا کہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے۔ کیا فرمایا؟ حضور کے یہی انداز ہے، گفتگو کا لہجہ یہی ہے۔ اگر اس پہ گفتگو ہو تو بہت لمبی گفتگو کہ وہ کس شان سے باتیں کرتے تھے۔ کہا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کیونکہ زگزگ ہوئی تھی نا، تو تعلقات گنائے جا رہے ہیں، یعنی جو تیرا شوہر ہے وہ صرف شوہر نہیں ہے، بہت قریبی رشتہ بھی ہے، حالانکہ وہ ہیں حضور کے چچا کے بیٹے، لیکن مجازن عرب والے ایسا بولتے تھے، جیسے حضور نے کہا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا اس کی حضور وہ کچھ بات کر رہے تھے اور انہیں جلال آیا، تو میں نے انہیں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نکل گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی تربیت پر کتنا یقین تھا حضور کو، حضور نے میں ٹھیک ہے، حضور اپنے سیدہ کے گھر سے نکلے اور علی کو ڈھونڈنے کہاں گئے؟ حضور کو یقین تھا کہ میں نے جو تربیت کی ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ حضور پہنچے سیدھا مسجد میں، تو مولائے کائنات مسجد کی زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ نہ جائے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو، غصہ چلا جائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ غصہ بڑی خطرناک چیز، اعوذ باللہ پڑھا کرو، وہ شیطان کی طرف سے۔ فرمایا ایمان کو غصہ ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے شہد کو الوا تباہ کر دیتا ہے۔ دماغ بہت ٹھنڈا رکھا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا سب سے زیادہ طاقتور کون ہے دنیا میں؟ صحابہ نے جواب دیا حضور جو سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ بہت طاقتور ہے۔ فرمایا نہ، کہا پھر حضور آپ ہی بتائیں۔ فرمایا جو غصے کو پی جائے وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے، غصے کو ضبط کرنے والا سب سے طاقتور انسان ہے۔ تو اللہ کے رسول گئے تو دیکھا کہ وہ زمین پہ لیٹے ہیں، اور چونکہ اس وقت مسجد نبوی شریف میں چٹائیوں کا کوئی نظم نہ تھا، سجدہ بھی لوگ بغیر چٹائی کے کرتے تھے۔
بلکہ جب بارش آتی تھی تو صحابہ کی ناک اس زمین میں دھس جاتی تھی کیچڑ کے اندر، اس شان سے وہ نماز ادا کرتے تھے بارش میں، کیونکہ کھجوروں کی چھت تھی، کھجوروں کے پتے تھے، بارش آتی تھی تو پانی زمین پر آتا تھا، ان کی ناکیں دھس جاتی تھی۔ ہائے رے وہ نمازی جن کی ناکیں مٹی میں دھس جایا کرتی تھی، ان کی کبھی ایک وقت کی نماز تک نہیں چھوٹتی تھی۔ اور کہاں آج مسجد کے فرش پہ کوٹا لگا ہے، ٹائل لگی ہے، خوبصورت مسجدیں ہیں، کہاں ہے نمازی؟ شوق کتنا ہے؟ اگر تھک کر بھی جائے تو مسلمان فجر میں نہیں آتا، بلکہ 4 وقت تو مسجدوں میں کچھ صفیں لگ جاتی ہے، لیکن فجر میں آپ حال دیکھیے، کچھ مسجدیں تو ایسی ہے کہ اگر امام مؤذن نہ آئے تو شاید مسجد کا تالا ہی نہ کھلے۔ جو قوم مسجدوں پہ اس طرح ظلم کریں، کیا اس قوم کے گھروں پہ بجلیاں نہ گرے گی؟ جس قوم نے مسجدوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہو، کیا اس قوم پر ظالم حکمراں مسلط نہ ہوں گے؟ آج پوری دنیا کے خطبہ چیخ رہے ہیں، مفکرین بول رہے ہیں، قلمکار لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، لیکن آج میں اللہ کے گھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں پہ ظلم کہاں ہو رہا ہے؟ ظلم تو ظالموں پر ہو رہا ہے، کیونکہ جو قوم مسجدوں پہ ظلم شروع کر دے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور قرآن کہتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ روئے زمین پر سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جو مسجدوں پہ ظلم کرتے۔ مسلمانوں برا نہیں ماننا، تم پر جو ظلم کر رہے ہیں وہ تم سے چھوٹے ظالم ہیں، اس لیے کہ وہ 4-5 فٹ کے انسان کو ستا رہے ہیں، اور ہم اللہ کا گھر، جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا، جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ سنیما گھر میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے سے قطار لگائے، اور جمعہ کے دن بھی اس قوم کے جوان مسجد میں خطبے کے ٹائم آئے، اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پر جینے کا حق کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگرچہ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا، وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، لیکن حدیث تو کہہ رہی ہے متعمدن فقط کفر۔ حالانکہ علماء کی یہ ترجمانی حدیث کے خلاف نہیں ہے، وہ کئی حدیثوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اس کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا جلال کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی تربیت پر اتنا یقین تھا، سیدھا گئے مسجد میں تو دیکھا کہ مولا علی زمین پہ لیٹے، چادر ہٹی ہوئی ہے، اور آپ کی پیٹھ جو وہ کھلی ہو کر زمین پہ لگی ہے، اور آپ کی پیٹھ پر مٹی لگ گئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ سرکار نے کہا، قم قم یا ابا تراب، اٹھ اٹھ اے مٹی والے۔ مولا کائنات مسکرا کے ایسے اٹھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا، میرا نام میرے نبی نے میری پیدائش کے وقت علی رکھا، لیکن جب میرے نبی نے مجھ سے کہا نا قم قم یا ابا تراب، اٹھ اٹھ اے مٹی والے، تو یہ لقب مجھے اتنا پسند آیا، پھر اپنے نام سے زیادہ مجھے اگر کسی چیز سے محبت ہو گئی تو اسی لقب سے محبت ہو گئی، اسی لیے آپ کو بو تراب کہتے ہیں، ابو تراب کہتے ہیں، یہ آپ کی شان ہے۔ مطلب یہ کہ جب مسلمانوں کا جھگڑا ہوتا تھا، بتانے کا مقصد یہ کہ وہ مسجدوں میں آتے تھے، انہیں کاروباری کوئی نقصان ہوتا تھا تو مسجد میں آتے تھے، انہیں بے چینی ہوتی تھی تو مسجد میں آتے تھے۔ مسجد سے مسلمانوں کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ کوئی مصیبت آئی مسجد میں آئے۔ ایک بزرگ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا حضرت بچے کا انتقال ہو گیا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا صبر نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے حکم پہ عمل کیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، تو میں نماز پڑھ کر کے اللہ سے صبر کے حوالے سے مدد طلب کر رہا تھا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ تھا۔ ہم مسجدیں بنائیں، ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے، اور لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں
کہ اپنے ماں باپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ اگر اولاد کی طرف سے کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مسجد ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سب سے بہترین جگہ۔ اب جب حضور نے کہہ دیا مسجد سب سے بہترین جگہ ہے روئے زمین پر، تو اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ مسجد اگر آپ نے ایک مرتبہ بنا دی، ایک بار بنا دی، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کبھی نہ کرے، دشمنوں کے کان بہرے ہوں، خاکم بدہن، بولنے والے کی زبان اس کے منہ میں مٹی جائے، اگر بفرض محال آپ نے مسجد بنا دی اور پھر وہاں مسجد نہیں رہی، کسی نے توڑ دی، ظالمانہ قبضہ کر لیا، تو بھی اللہ کی طرف سے نیچے نیچے تحت الثری تک، اوپر اوپر عرش اعظم تک، وہ قیامت تک مسجد رہے گی، اور اس کا ثواب مسجد کے وقف کرنے والے کو قیامت تک ملتا رہے۔ اگر سجدوں سے آباد ہے تو سجدوں کا ثواب ہے، توجہ کرنا، اگر سجدوں سے آباد ہے تو سجدوں کا ثواب ہے، اور اللہ نہ کرے وہ آباد نہیں ہے تو مسجد بنانے کا ثواب تو اس کو قیامت تک ملتا ہی رہے گا۔ اب جس نے وقف کی وہ بھی برابر حقدار ثواب میں، اور جس کے لیے وقف کی اس کو بھی برابر، یعنی ماں باپ جنت کے مزے لے رہے ہوں گے اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے لیے مسجد بنائی۔ میں ہر اولاد کو یہ نصیحت کرتا ہوں، ہو سکے تو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے بہترین تحفہ مسجد بناؤ، نیت کرو دلوں میں مسجد بناؤ، اور کتنی بڑی بنائیں؟ دلی کی جامع مسجد کی طرح ہر آدمی تو نہیں بنا سکتا، ہر آدمی شاہجہاں نہیں ہے۔ حضور کو اپنی غریب امت کا خیال ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنائے گا تو بھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل ہی بنائے گا۔ یعنی ایسے نہیں کہ بہت بڑی 100x100 کی بنانے والے کے لیے محل ہے اور چھوٹی 10 مصلے کی بنانے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ اور ثواب ہے، نہیں، ان کا دریائے کرم جوش میں رہتا ہے، وہاں کبھی چھوٹی بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ فرمایا اگر چڑیا کے گھونسلے برابر بھی مسجد بناؤ گے تو بھی تمہارے لیے جنت میں محل ہی بنے گا۔ حالانکہ آپ مجھے بتائیں چڑیا کے گھونسلے اتنے کوئی مسجد ہوتی ہے؟ یہ یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ کتنی بھی چھوٹی بناؤ، تم تو کتنی بھی، ارے ایک مصلے کی بھی، اگر جیسے ایک مصلے کی مسجد تو ہوتی نہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مصلے کی مسجد بھی اگر ہوگی تو بھی چڑیا گھونسلے اتنے نہیں ہوگی۔ لیکن حضور اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا اللہ وہ زمین کا رقبہ نہیں دیکھتا، تمہارا اللہ دیواروں کو نہیں دیکھتا، تمہارا رب کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے نا، تمہارے دل میں کتنا خلوص ہے۔ تو ماں باپ کے لیے بناؤ مسجد، اور اگر ان کی حیاتی میں بن جائے تو ان کی آنکھیں اور ٹھنڈی ہو، اس لیے کہ جب بنے گی مسجد تب سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہترین تحفہ یہ، اپنی بات سمیٹتے ہوئے، بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں، اور مسجد بنانے سے بڑا کام مسجد کو آباد کرنا ہے۔ مسجدیں آباد کرو، بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس پر 15 مصیبتیں ڈالتا ہے۔ اس کو سن لیں اور بات مکمل ہوتی ہے، پھر جماعت کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کو 15 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آتی ہے، اور 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی۔ ایسی 15 مصیبتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی۔ پہلی مصیبت جو دنیا میں آتی ہے بے نمازی کے لیے، نمبر 1، اس کے چہرے سے مومنوں کا نور ختم کر دیا جاتا ہے، نور ایمانی اس کے چہرے سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، سفید چمڑی الگ چیز ہے، سیاہ چمڑی الگ چیز ہے، اور مومنوں کا نور الگ چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی خاص قدرت کی طرف سے ایمان والوں کے لیے کچھ خاص نور ہے جو اللہ مومنوں کے چہرے پہ دیتا ہے، اور وہ صرف نمازیوں کو ملتا ہے۔ اور وہ کون سا نور ہے؟ جب ان کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو تمہیں خدا یاد آتا ہے۔ یہ نور اللہ چھین لیتا ہے کن سے؟ جو نماز چھوڑ دیں۔ نمبر 2،
اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کو تنگی رزق کا شکار کر دیتا ہے۔ یہاں دو جملے کہوں گا، زیادہ نہیں، چونکہ حدیث طویل ہے اور وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ آج کون ایسا انسان ہے، ہر آدمی اپنے اندر جھانکے کہ جو روزی کی تنگی کا شکار نہیں ہے، جو تنگی رزق کا شکار نہیں۔ اچھا، جب ہماری روزی تنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ سیدھا توجہ کرتے ہیں تعویذ کی طرف۔ آپ دیکھیں، تعویذ دے دیجئے، کوئی وظیفہ دے دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، کیا اس سے روزی بڑھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ درد ہے، حالانکہ میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، جن بزرگوں جو بزرگ تعویذ دیتے ہیں ان سے میرے تعلقات ہیں، اور کبھی کبھار ٹوٹے پھوٹے انداز میں بھی لکھ لیتا ہوں، بہت جانتا نہیں ہوں، آتا نہیں بہت کچھ، لکھتا ہوں کبھی کبھار۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایمان اللہ سے کتنا کمزور ہوا ہے نا۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ جو نماز چھوڑ دے اس پہ جو دوسری مصیبت آتی ہے، روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ روزی تنگ کی کس نے؟ اللہ نے۔ اور تعویذ لانے کہاں جا رہے ہیں؟ ملا کے پاس۔ ہے کسی ملا میں اتنی طاقت کہ چھینے اللہ اور دلائے ملا؟ جملے سخت لگے تو معاف کر دینا، لیکن یہ میری غیرت توحید بول رہی ہے۔ کیوں نہیں آتے اللہ کے پاس؟ کیوں نہیں گڑ گڑاتے اللہ کے پاس؟ آپ کہیں گے ویر جب آپ تعویذ کے قائل ہیں تو آپ تعویذ کی مخالفت، میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شکر چائے میں ڈالو تو لذیذ لگتی ہے، اگر اسی شکر کو اٹھا کر آپ سالن میں ڈال دیں تو پورا سالن خراب ہو جائے گا۔ تو شکر کا میں مخالف نہیں ہوں، اس کو چائے میں ڈالنے سے وہ شکر کا کام ہوتا ہے، شربت میں ڈالنے سے شکر کا کام ہے، اس کو وہی استعمال کرو۔ اگر آپ اس کو سالن میں ڈالنے لگ جائیں، آپ اس کو کھچڑے میں ڈالنے لگ جائیں، پلاؤ میں ڈالنے لگ جائیں، کھانے خراب ہوں گے۔ آپ کہیں گے ارے شکر تو اچھی چیز ہے، یہ کھانا کیسے خراب کر رہی ہے؟ شکر اچھی ہی چیز ہے، جہاں ڈالنے کی تھی وہاں نہیں ڈالا۔ تعویذ اچھی چیز ہے، استعمال کہاں کرنا چاہیے وہاں کرو۔ اگر آپ پہ کسی نے سحر کر دیا، جادو کر دیا، وہاں اس کے توڑ کے لیے تعویذ تھا، روزی کے لیے نہیں تھا تعویذ۔ روزی کا تعویذ نماز تھی، روزی کا تعویذ اللہ کا گھر تھا، تنگی رزق کا علاج اللہ کے یہاں گڑ گڑانا تھا۔ کوئی آ کر تو دیکھے، کیا لوگ حدیث مبارکہ بھول گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری روزی سمیٹ کر تمہاری مسجدوں میں لائی جاتی ہے۔ جو مسجد میں آتے ہیں اللہ انہیں روزی بھی دیتا ہے، روزی میں برکت بھی دیتا ہے۔ جو مسجد میں نہیں آتے، روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی۔ روزی بازار میں آپ بازو کی قوت سے کما سکتے ہو، لیکن برکت آپ بازو کی قوت سے نہیں کما سکتے، برکت سجدوں کی وجہ سے ملا کرتی۔ تنگی رزق کا شکار۔ لیکن ایک اور نازک سی بات یہاں کر جاؤں تاکہ کسی کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ کہا نہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی تنگی رزق کا شکار ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اگر آپ نماز پڑھ کر بھی تنگی رزق کا شکار ہے تو پھر آپ کو اپنی نماز کا احتساب کرنا چاہیے۔ آپ نماز کو نماز کی طرح پڑھ رہے ہیں یا آپ بغیر سیکھے نمازی ہو گئے؟ یہ بھی میری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے۔ کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ 40 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 35 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 50۔ سجدہ کن کن ہڈیوں پہ کرنا اور کتنی ہڈیوں پہ کرنے کا حکم ہے؟ حدیث پاک میں سجدے کا کوئی طریقہ بتایا ہے نا؟ کتنی ہڈیوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے؟ نہیں معلوم مولانا، جب بچپن میں مسجد گئے تھے تو سب کو جیسے سر زمین پہ رکھتے دیکھا، ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ تجارت سیکھ کر کریں گے، بائک سیکھ کر چلائیں گے، کمپیوٹر سیکھ کر چلائیں گے، موبائل سیکھ کر چلائیں گے، سارے کام سیکھ کر کریں گے، اور اللہ کی عبادت بغیر سیکھے۔ اور کیا کہیں گے؟ ارے مولانا چھوڑو، یہ کیا لوگوں کو باریکی میں پھنسا رہے ہو تم لوگ؟ مولانا لوگوں نے دین بہت مشکل کر دیا، اللہ نے آسان کیا تھا۔ مولانا کی کیا حیثیت؟ اس طرح کی بکواس کی باتیں کرتے ہو؟ ارے کیسے بھی پڑھو مولانا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ جب کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے تو اس نے رسول اللہ کو کیوں بھیجا؟ وہ کہہ دیتا پڑھو جیسی مرضی آئے ہم قبول کر لیں گے۔ نہ، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور رسول نے کیا فرمایا؟ کیسے بھی پڑھو والی قبول نہیں ہوگی. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. جیسے میں پڑھتا ہوں اس طرح مجھے دیکھ کر پڑھو. اپنی مرضی سے نہیں چلے گی تو کہیں ہماری وضو میں کمی تو نہیں ہے، ہمارے غسل میں کمی تو نہیں ہے، ہماری نماز میں کمی تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں. آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتا ہوں. 2 ہڈیاں پنجوں کی، 2 ہڈیاں گھٹنوں کی، کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 4. 2 ہڈیاں آپ کے ہاتھوں کی، کتنی ہو گئی؟ اور 1 ہڈی جی نہیں، ناک کی ہڈی کو تو مجازن ہڈی کہتے ہیں، اور ناک میں ہڈی جس اعتبار سے یہ پیشانی، حالانکہ ناک کا لگنا بھی، زمین پر ناک کا لگنا بھی یہ فرضے میں، سجدے میں لازم قرار دیا گیا ہے. اگر آپ کی ناک کا یہ حصہ، آپ کی ناک کا یہ حصہ زمین سے مس نہیں ہوتا تو آپ کا سجدہ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ پیشانی کی ہڈی گنی گئی ہے سجدے میں، ناک کی ہڈی اگرچہ نہیں گنی گئی ہے، لیکن اس کو احناف کے نزدیک سجدے میں لگانے کا حکم ہے کہ اگر آپ نے نہیں لگایا. حالانکہ جو امام شافعی، امام مالک اور دوسرے ائمہ ہیں ان کے نزدیک سجدے کے احکامات الگ ہیں، لیکن یہ 7 ہڈیوں کے قائل وہ بھی ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد سجدے میں آپ کتنی دیر تک رہیں، کیا پڑھیں، رکوع میں کتنی دیر تک رہیں، کیا پڑھیں، قیام کیسے کریں. ابھی آپ پوری مسجد کو کبھی دیکھیں نماز، کوئی ہاتھ ایسے لٹکایا ہوا ہے، کوئی ایسے باندھا ہوا ہے، کوئی کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے. یعنی کہ ہماری نمازوں کا حال یہ ہو گیا، کوئی کھجا رہا ہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کسی کی پوری بٹن کھلی ہوئی ہے. کتنی شرم آتی ہوگی اس وقت، بولنے بھی اچھا نہیں لگتا. نوجوان لڑکے، بلکہ نماز لوگوں کی فاسد ہوتی. نوجوان لڑکے آج کل کے جو نماز پڑھتے ہیں، جینس پہن کر آتے ہیں، شارٹ پہنتے ہیں، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جانے سے تو اوپر کے کپڑے کھنچ جاتے ہیں، نیچے کے کپڑے اگر وہ بیلٹ وغیرہ لگائے اور کپڑے سخت ہیں وہ ایسے اٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو کمر کی ہڈی کا حصہ ہے وہ کھل جاتا ہے، اکثر و بیشتر کھل جاتا ہے. اور یہ احناف کے نزدیک یہ حکم ہے کہ ستر عورت ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. اگر وہ نماز میں کھل جائے اتنی دیر تک کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اتنا ستر عورت کا کوئی حصہ کھل جائے، نماز فاسد ہو جائے. نماز فاسد ہو، نماز گئی، ختم ہو گئی، بغیر توڑے نماز ٹوٹ گئی. اب بتائیں آپ کتنوں کی نماز ٹوٹتی ہے؟ کم از کم یہ ہو کہ جب مسجد میں آ رہے ہو تو اس طرح سے آؤ کہ اپنی بھی نماز بچے، دوسروں کی بھی نماز بچے. آپ دیکھیے وضو کرتے ہیں اور وضو کرتے کرتے جھاڑتے جھاڑتے سیدھا مسجد کے اندر چلے آتے ہیں. گناہ ہے، سخت گناہ ہے. مسجد کا احترام ہے، ہم پہ مسجد کا احترام واجب کیا گیا ہے کہ وضو کے پانی کے قطرات مسجد میں نہیں گرنے چاہیے، گناہ ہوگا. آئے تھے نیکی لینے، گناہوں کا ٹوکرا لے کے سر پہ جا رہے ہو. ہم آپ کو مشکل نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ کہ جب آپ اسکول جانے کے آداب سیکھ چکے، آفیسروں کے درمیان جانے کے آداب سیکھ چکے، تو اللہ کی بارگاہ کا ادب بھی تو سیکھ لو، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ ہے جسے مسجد کہتے ہیں. مسجد میں آؤ تو ادب سے آؤ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جلدی سے مسجد کی دیوار کو ٹیک بھی نہیں لگاتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. آقا فرماتے ہیں ایسے لوگ پاؤ تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مت. یعنی مسجد میں کیا آپ نے کپڑا پہنا، ایک کپڑا کتنے میں خریدا، یہ دنیا کی بات. آج کل الیکشن میں کیا چل رہا ہے، دنیا کی بات، ناجائز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جو دنیا کی بات کرتے ہیں. مسجد میں یا اللہ کا ذکر ہوگا یا واعظ و نصیحت ہوگی. مسجد میں دنیا کی بات، آپ سوچیں نا صحیح، سبزی کیا بھاؤ چل رہی ہے نہیں پوچھ سکتے آپ مسجد میں، نکلو باہر. اسی لیے قرآن کہتا ہے
جمعہ کے دن کے لیے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب تم جمعہ کی اذان سنو کاروبار بند کرو، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو نماز کے لیے. جب نماز ہو جائے تب یہاں پر باتیں سٹکارتے نہیں بیٹھنا، ادھر کیا چل رہا ہے ادھر کیا چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا انسان کی نیکیوں کو ایسے کھاتی چلی جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی. آپ کی نیکیاں باہر ہوتی رہتی آپ کے نام اعمال سے جب آپ دنیا کی بات مسجد میں کر رہے ہوتے ہو. یا اللہ کا ذکر کرو یا مسجد میں عبادت کرو، ورنہ پھر قرآن کیا کہتا ہے جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو کیا کرو؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. مسجد سے باہر نکل جاؤ، جب نماز پڑھ لو مسجد سے باہر نکل جاؤ. مسجد کھڑے رہنے کی جگہ ہے ادب کے ساتھ. قوموا للہ قانتین، ادب سے کھڑے رہنے کی جگہ ہے، وہ پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے. مسجد کو پڑے رہنے کی جگہ نہ بناؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز پڑھ چکو مسجد سے باہر نکل جاؤ، زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کاروبار سے لگ جاؤ. دنیا کی باتیں نہیں کرنا مسجد. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجدوں کے اندر لوگ دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے قریب بھی مت بیٹھنا، ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو بات میں اپنی ختم کر لوں، وہ 15 باتیں، لیکن اگر اس کو کریں تو بہت وقت جائے گا. لیکن یہ ایک بات جو کہہ رہا تھا کہ روزی کی تنگی کا اللہ اس کو شکار کر دیتا ہے. تیسری بات جو دنیا میں اس کو مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے. آقا فرماتے ہیں وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی ذلت کا سبب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں 1450 سال پہلے بیان کر دیا گیا، اسی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت کوئی نئی چیز لانے، کوئی مفکر اب کوئی بات ہمیں نئی نہیں دے گا، کوئی مقرر ہمیں کوئی بات نہیں دے گا. رسول اللہ سے بڑھ کر کے فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، اصلاح امت کرنے والا، قوم کو جگانے والا، بیدار کرنے والا کون ہے؟ حضور نے اتنا بڑا ذخیرہ دے دیا ہے. کوئی نیا راہ عمل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئی باتیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے سب بتایا، سب بتایا، سب بتایا. صرف امت کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ کر لے. آقا فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والا ذلیل ہوگا. ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ سجدے کا چھوڑ دینا ہے. قدرت کی بارگاہ میں آؤ، نمازی بنو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، نماز کے پابند بنو. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے.